السلام علیکم دوستو، مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور کنٹینٹ سے ہٹ کر تھوڑا سا آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹاپک کے اوپر. اور وہ ٹاپک کون ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں. اس نے ویڈیو ڈال دی تھی کہ ہندوؤں کا لڑکا اور مسلمانوں میں ہو گیا، مسلمان بن گیا اور ہمیں سامنے نہیں دیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، تو تب سے بکھیڑا کھڑا ہوا. تو کوئی لڑکی بھی اس کی وجہ ہے کیا؟ اور آپ کی ماں رو رہی ہیں، پتا جی بڑی پریشان ہیں اور ان کی کچھ چنتائیں ہیں، ان کو کہیں جو جانچ ہو رہی ہے اس میں بھی کچھ پتہ چلا ہے کہ بھئی آپ کے بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کے پتا کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس کے باوجود اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کی ماں کی زندگی کا سوال ہے تو آپ اپنی ضد پہ اڑے رہیں گے کہ اپنی ماں کی زندگی بچائیں گے؟ ہندو مسلم چل رہا. اچھا، ہندو مسلم چل رہا. چلیے خیر، یہ تو اب دیکھیے جو ہے وہ تو چلے گا ہی نا، جو چل رہا ہے. تو اور بھی کچھ بھی نہیں دکھایا جاتا. نہیں، ماں کی تو اسلام میں وجود ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ماں کا کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اسلام کی شکشا آپ تو پڑھے ہیں. پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ ہے. وندے ماترم بولیں گے آپ؟ ورلڈ میں بتاتا ہوں آپ وندے ماترم بولیں گے؟ بات سنیے سر پولیٹکس میں نہ جائیے. نہیں، آپ وندے ماترم بولیں گے؟ آپ پولیٹکس میں مت جائیے سر. تو جی ہاں فرینڈز، فائنلی یہ ویڈیو ہے جی انڈیا کی، اور انڈیا میں اس وقت شمالی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس کو لے کر ایک آدمی کا دھرم پریورتن، یہ لوگ کہتے ہیں کہ دھرم پریورتن ہوا ہے اور اس بندے نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری لڑکیوں کو ورغلاتے ہیں اور لڑکیوں کو ورغلانے کے بعد یہ ان کو مسلمان کرتے ہیں اور ان سے شادیاں کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ان لوگوں نے بہت بڑا پروپیگنڈا بھی کیا اور بہت ساری موویز بھی کریٹ کی. اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آج بالکل کنٹینٹ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. دیکھیں، کنٹینٹ سے ہٹ کر بات کرنا کبھی کبھار انسان کی مجبوری بن جاتا ہے، جب اس طرح کے کچھ لوگ جو آ کر میرے مذہب کے اوپر، میرے اسلام کے اوپر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہیں، جن کے اوپر ہم ایک مطلب یہ کہ کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے، اور ہمارا اسلام کہ جس کو ہم ماننے والے ہیں، جب اس طرح کی یہ لوگ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمارے پاس جو تھوڑا بہت علم ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں، کہتے ہیں برائی کو 3 طریقے سے روکا جا سکتا ہے: ہاتھ سے، زبان سے اور دل میں برا جان کر. اسی لیے ہمارے پاس جو سہولت موجود ہے زبان کی، اس سے ہم اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں گے. یہ انٹرویو آپ نے سنا، اس لڑکے کا دھرم پریورتن ہوا ہے جی. اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس نے اسلام قبول کیا ایک لڑکی کی وجہ سے، ایک لڑکی کی وجہ سے نکاح کیا. یہ ساری باتیں اب اس کے ماں باپ جو جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو یہ لوگ تروڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں. حالانکہ اس لڑکے کے میں بہت سارے انٹرویوز سن چکا ہوں، اور اس لڑکے کی اتنی زیادہ انٹرویو آئی ہیں کہ اس نے ہر ایک کو بتایا ہے کہ آئی ایم مسلم. بڑے فخر سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اس طریقے کا کام کر رہا ہے کہ لوگوں کا دھرم پریورتن کرا رہا ہے. ان جاہلوں کو، ان نکموں کو، ان کم علموں کو، کم عقلوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، پارہ نمبر 3 ہے، لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ. اگر آپ نے قرآن پڑھا ہو تو آپ کو پتا ہو، قرآن کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، آپ کسی کو زبردستی اسلام نہیں پکڑا سکتے، آپ کسی کو ڈنڈے کے زور پہ اوپر، طاقت کے زور کے اوپر اسلام قبول نہیں کروا سکتے. پہلی بات یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. اور دوسری طرف یہ اینکر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی ماں آپ کو یہ کہتے، اگر ماں بار بار یہ ماں کو لا رہا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، یہ بھی میرا قرآن کہتا ہے، لیکن انہوں نے پڑھا نہیں ہے. اب وہ بار بار اس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ اس طریقے سے یہ بات نہ کریں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ماں کی عزت تو بالاولا ہو جاتی ہے کہ ایک بچہ مسلمان بھی نہیں ہے اور اس کے پیرنٹس مسلمان نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کی عزت کر رہا ہے. ماں باپ کی عزت ہر دھرم سکھاتا ہے، ہر مذہب سکھاتا ہے، ہر مسلک سکھاتا ہے. لیکن یہ لوگ جس انداز سے اس وقت پورے انڈیا کے اندر ہندو مسلم چل رہا ہے، اس بندے نے کیا ایکسکلوزیو، جس کو کہہ لینا زبردست کمال کا انٹرویو دیا ہے. اور اس نے ساری وہ جو ان کا مسالے دار خبریں تھیں، جو یہ چاٹوکاریتا کرتے ہیں، جو یہ اپنے ملک کے اندر ہندو مسلم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ان لوگوں کے منہ بند کر دیے اس نے. اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ جو مسلمان زبردستی اپنے آپ کو ہندو کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہندو کے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑوسی کا حق ہے سب کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے، امن کے ساتھ رہنا ہے، اخوت کے ساتھ. اور ابھی خان سر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ بھی تو بہت بڑا دیش بھکت اپنے آپ کو ثابت کر رہا تھا، وہ بھی تو اس طرح کی چیزیں لے کر چل رہا تھا. کیا وہ یہاں ماتھے پہ تلک نہیں لگا رہا تھا؟ کیا وہ راکھی نہیں باندھ رہا تھا؟ کیا کیا ان لوگوں نے ان کے ساتھ؟ آج خان سر ایک بہت بڑی نیوز بن کے رہ گئے انڈیا کے اندر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی، اس نے بھی، ان کے اینکر، یہ جو
अंध भक्त हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस्लाम को इन लोगों ने पढ़ा नहीं है। ये गौ मूत्र पीने वाले, गोबर खाने वाले इस्लाम के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। किसी इस्लाम वाले को बिठाएं साथ में, इस्लाम की खूबसूरती आपने देखनी है। आप कहते हैं ना कि इस्लाम के अंदर ये, आप ये इंटरव्यू देखें, 23-24 मिनट का इंटरव्यू है, इसके अंदर बहुत सारे सवालात हुए जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज ये कहता है कि इस्लाम जो है ना वो साफ सुथरा मजहब नहीं है, इस्लाम इस तरीके का नहीं है। इस जाहिल को ये नहीं पता कि इस्लाम ही बताता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। और इस लड़के ने आयुष मलिक नाम है और अब्दुर्रहमान अपना नाम मुसलमान रखा है, वो कहता है कि आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान सफाई पसंद नहीं है, मुसलमान तरक्की नहीं करते। तो आप दुनिया में इस वक्त देखें, हत्ता के इनके जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी अपनी छुट्टियां मनाने मालदीव जाते हैं। इस तरीके के मुसलमानों के मुल्क हैं। गुर्बत की बात करते हैं, मुसलमानों में गुर्बत ज़्यादा है, मुसलमानों में गुर्बत नहीं है। मुसलमान दौलत के पीछे अंधा नहीं है। मुसलमान दुनिया सिजनुल मोमिन, मुसलमान ये कहता है कि ये जो दुनिया है ये कैद खाना है। इसीलिए हम जो है ना दुनिया को कम प्रेफर करते हैं, हम आखरत की तरफ ज़्यादा जाते हैं। एक और बात इसने की है, ये कहता है, मतलब ये कि इसने बड़ी कोशिश की है। और एक वो जो नारा इंडिया में चल रहा है सबसे ज़्यादा, हर एक से ये नारा लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नारा भी उसने लगवाने की कोशिश की है। और वो ये कह रहा है कि आप पॉलिटिकल नारा लगवा रहे हो, आप इस तरीके का काम कर रहे हो, इसको ये नहीं पता। आगे चलिए, इस्लाम की खूबसूरती क्या है? अगर नमाज का टाइम हो गया, जमात का टाइम हो गया, आप में कोई मजदूर है, कोई रेडी फ्रूट है, फ्रूट बेचने वाला है, कोई मोची है, कोई किसान है, किसी भी तरीके का बंदा है, अगर वो पहली सफ में खड़ा हो जाए और उसके बाद उसके पीछे अगर कोई एमपी आ जाए, कोई एमएनए आ जाए, कोई डीजीपी आ जाए, कोई आईएसपी आ जाए, कोई थानेदार आ जाए, वो पिछली सफ में खड़ा होगा। किसी को हिम्मत नहीं है कि वो उस मजदूर को, उस किसान को, उस मोची को, उस रेडीबान को, उस फ्रूट लगाने वाले को पीछे कर दे कि जी हमारे ये बड़े साहब आ गए, ये आगे खड़े होंगे। ये है इस्लाम की खूबसूरती। आपके मज़हब में ये नहीं है, आपके मज़हब में ये चीज़ें नहीं है। मैं मतलब ये कि इंटरव्यू सुना तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं से ताने बाने मिलाए, मुद्दे निकालने की कोशिश की है कि किसी तरीके से इस्लाम को वो करें। अल्लाह अकबर। मुझे वो बात याद आ रही है मोहम्मद अली जिन्ना की। उसने क्या कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने? उसने कहा था, मुसलमानों एक बात याद रख लो, अगर आज तुम लोगों ने इंडिया नहीं छोड़ा, अगर आज तुम इंडिया में रह गए तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी। ये लोग तुम्हें फिर भी देशभक्त नहीं मानेंगे, ये लोग फिर भी तुम्हें देश प्रेमी नहीं मानेंगे। अगर आज भी इंडिया की आज़ादी के अंदर देखें तो बड़े बड़े नाम मुसलमानों के आते हैं। इनके किन के नाम आते हैं जिनके ऊपर ये खुद एलिगेशन लगाते हैं कि वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, वो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे, वो अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले थे। मेरा मकसद ये है कि आप इस्लाम के ऊपर बात करें जब आपके पास पूरी नॉलेज हो। इंडिया में इस वक्त जो नैरेटिव बिल्ट हो रहा है हिंदू मुस्लिम का, ख़ास तौर गाय का, मस्जिद मंदिर का, वो एक इंटरव्यू देख रहा था तो वो मतलब हर एक के आगे माइक लेके घुस जाएंगे, हर एक के मुंह में माइक दे देंगे। आप क्या कहेंगे? नारे ये लगाओ, ये लगाओ, आप पाकिस्तान में कभी देखा है इस तरह की वीडियो? आपको नज़र आई है कभी किसी पाकिस्तानी ने किसी हिंदू के पास जाकर ये कहा कि लगा नारा अल्लाह अकबर का? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे कुरान ने बताया कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में सख्ती नहीं है। इसीलिए ये लोग जितनी देशभक्ति साबित करेंगे मुसलमान, इनको फिर भी कभी देशभक्त नहीं माना जाएगा। मैं ये कहूँगा कि मेरी जितनी इस्तात है, आज भी कोई मतलब हमारी इंडिया में जब भी किसी से बात हुई है, मेरी बहुत अरसा इंडिया में कुछ दोस्तों से बात होती रही है, यकीन जाने एक ही सवाल गूंजता था कि आप लोग वहाँ कैसे रह रहे हो, आप लोगों के साथ मामलात कैसे हैं, आपके साथ कोई मसले मसाइल तो नहीं है। हमारे दिल में ये खौफ रहता है कि इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ़ एंड सिक्योर नहीं है, लेकिन मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में, हमारा जो वज़ीर आज़म है कभी ये नहीं कहेगा बटोगे तो कटोगे, कभी वो ये नारा नहीं देगा कि मस्जिद मंदिर करो, कभी वो ये नारा नहीं देगा कि गाय माता की रक्षा करो, कभी वो ये नारा नहीं देगा कि ये हिंदू है तुम मुसलमान हो, ये हिंदू है ये नॉन मुस्लिम है। ऐसा नारा नहीं मिलेगा। इस पाकिस्तान के अंदर हर एक को अमन की फ़िज़ा मिलेगी, हर एक को अपनी आज़ादी के साथ जीने की ज़िंदगी मिलेगी। मैंने ख़ुद अपनी आँखों से, यकीन जाने आप, ये सिर्फ एक पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसके अंदर अमन, भाईचारा और अखुवत की बात होती है। मैं खुद अपनी आंखों से यहीं कराची शहर के अंदर देख चुका हूँ। एक हमारा रमज़ान में
ہمارا رمضان آپ کو پتہ ہے کس طریقے کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ میں نے خود ہندوؤں کو، جہاں جو ہندو رہتے ہیں لوگ، ان کو ہولی مناتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو میوزک بجاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکتے ہوئے دیکھا ہے، کسی FIR نہیں کٹی، کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں لگا، کسی نے نہیں کہا کہ ہماری یہ عبادت گاہ، یہ 5 منٹ کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ اس بندے نے اسلام قبول کیا ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سوشل میڈیا سے، میں نے مختلف علماء کو پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے، لیکن پھر بھی جس انداز سے یہ لوگ اس بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور زبردستی ایک مسلم فیملی کو جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ بتا رہا ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا پریشانی ہو رہی ہے، کیا مسئلے مسائل ہو رہے ہیں۔ اور رہی بات انڈیا کے اندر اس وقت جو معاملات ہیں وہ بہت ہی برے ہیں، خاص طور مسلمانوں کے لیے۔ میں اپنے ان مسلمانوں کے لیے دعا گو ہوں جو اس وقت انڈیا میں اس سچویشن سے جی رہے ہیں اور اپنے اسلام پہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے اسلام کو مان رہے ہیں۔ میں بتا رہا تھا نا، وہ مائک لے کے منہ میں گھسیڑ دیتے ہیں، ہاں جی آپ بات بتائیں، وہ فلاں مسلمان نے یہ کہہ دیا، تو ایک لیڈیز تھی، بڑے خوبصورت انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا ہو گیا تمہارا، اس کے علاوہ اور کوئی کانٹینٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مدعا نہیں ہے، مسجد مدرسے کے علاوہ، مسجد مندر کے علاوہ، مسلمان نان مسلم کے، مسلم ہندو کے علاوہ، گائے ماتا کے علاوہ اور کوئی مدعا نہیں ہے۔ آپ لوگ جس انداز سے مسلمانوں کو وہاں تذلیل کرا رہے ہیں، جس انداز سے مسلمانوں کی پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں، آپ سوچ لیں آپ کا ایک ہی ملک ہے اور وہ ہے ہندوستان۔ مسلمانوں کے بہت سارے ممالک ہیں، سعودیہ ہے، دبئی ہے، مالدیپ ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، جہاں آپ کے ہزاروں ہندو رہتے ہیں۔ امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ ہاں، بیڑیوں میں باندھ کے آپ کے ہندوؤں کو نکالا ہے، لیکن مسلمانوں نے کبھی اپنے ملک سے، کبھی اپنے شہر سے آپ لوگوں کو اس طریقے سے نہیں نکالا، چاہے وہ پاکستان خلیجی ممالک میں ہوں یا پاکستان میں ہوں۔ حالانکہ ایون کے بہت سارے انٹرویو آتے ہیں جو یہاں سے فیملیاں انڈیا گئی ہیں، وہ رو رہی ہیں، وہ پچھتا رہی ہیں کہ ہم لوگ پاکستان میں سیف بھی تھے، سیکیور بھی تھے، اور ہمیں پاکستان میں کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ تو جو بندہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہا ہے، اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آپ زبردستی کسی کے ساتھ دھرم کا نعرہ نہیں لگوا سکتے، آپ زبردستی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ میں تو اتنا کہوں گا، میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ان کی ایک خاتون ہے، اتنی گھٹیا سوچ اس وقت ہمارے پڑوسیوں کی ہو گئے ہیں، ایون کہ یہ اپنے ملک بنانے والے جو گاندھی جی ہیں اس کے بارے میں بھی بہت برے برے الفاظ کہہ رہے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور کافی چیزیں جو میرے ذہن میں تھی میں نے کور کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کامنٹ، لائک اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور مسلمانوں کا جو ایک مقام ہے، اسلام کا ایک مقام ہے، اسلام کا جو ایک مرتبہ ہے، وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، اور اسلام کا میسج، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج، اور ہماری قرآن کی جو کتاب ہے اس کا میسج، جس کا یہی ہے کہ اسلام امن پسند ملک ہے، اور مسلمان بھی امن پسند لوگ ہیں، اور اسلام کے ماننے والے بھی ہمیشہ امن کو چاہتے ہیں، امن کو پریفر کرتے ہیں، امن کا پرچار کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ دشمنی، کسی کے ساتھ مسائل، کسی کو تکلیف، کسی کو تنگ، یہ مسلمان نہ کرتے ہیں، نہ مسلمانوں کو اس کا اسلام ان کی اجازت دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔